خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا رضا داؤدانی صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل رضا صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو سوال سے آغاز کریں، ڈائریکٹ پہلے سوال سے جی دکھائیے گا جی پہلے سوال۔ السلام علیکم، میرا نام اریج ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ رخصتی کے وقت اکثر دلہن کے اوپر قرآن پاک کا سایہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے دین میں کوئی بات ہے؟ یہ ہمیں تو نہیں آیا سمجھ میں، آپ کو آگے سمجھ مفتی عامر صاحب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرما رہی ہیں کہ رخصتی کے وقت ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے کہ اکثر قرآن پاک رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو اس حوالے سے کیا اسلام کہتا ہے اس رواج کے بارے میں؟ آپ بتائیے۔ تو یہ ایک مطلب قرآن پاک سے برکت حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ کہ قرآن پاک اور اللہ کے نام پر یہ حوالے کی جا رہی ہوتی ہے لڑکی، اللہ کے نام پہ ہی نکاح ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے اور حوالے کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں یہ چیز کہ ہم صرف رخصتی تک قرآن پاک کو اور رخصتی کے لیے ہی قرآن پاک کو اس کے سینے میں اترا ہوا ہونا چاہیے، قرآن پاک اس کی زندگی میں اور عمل میں بھی قرآن پاک رائج ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے سمبل قرآن کا، اور باقاعدہ قرآن جو ہے وہ اس سے وابستگی بھی ہونی چاہیے۔ رخصتی کے وقت بھی ہونا چاہیے، رخصتی کے وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل بالکل یہی ہے۔ اچھا، لیکن اس کو لوگ کنفیوز نہ کر دیں اس کانسیپٹ سے جو کہ ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ملک کے کئی حصوں میں قرآن پاک اب کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، قرآن پاک سے شادی نعوذ باللہ ہے نا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو قرآن مجید کی بھی توہین ہے، جی ہاں جی ہاں، اور اس خاتون کے ساتھ بھی استحصال ایکسپلائٹیشن ہے۔ یہ کئی دفعہ اب اس کے ریزنز تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر سیر حاصل تحقیق کی ہو وہ اس پہ زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، مگر جو چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ڈسکشن میں آتے ہیں یا مجلسوں کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو جو سپرفیشل معلومات ہیں اس میں تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ تو ایک بہانہ ہے کہ کئی مرتبہ میراث نہیں دینی ہے بچی کو، کہ اگر شادی ہو گئی تو وہ دوسرے گھر پر چلی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو ورثے کا جو حصہ ہوگا وہ اس کو دے دیں گے، تو زمین جو ہے بٹ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قابل مذمت ہیں، اور یہ نتیجہ ہے قرآن کو نہ سمجھنے کا۔ یعنی یہ ایسی قرآن سے شادی ہے کہ جس کے اندر قرآن ہی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایسی کسی شادی کو نہ پیش کیا ہے، نہ اس کی انکریجمنٹ ہے، نہ موٹیویٹ کیا ہے۔ اصولی بات وہی ہے جو مفتی عامر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ آپ قرآن مجید سے سمبولیکلی جتنا استفادہ کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، مگر بچی جو ہے اس کو جب آپ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، نکاح اور طلاق سے متعلق، فیملی لائف سے متعلق جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اگر اس کا درس دلوا کر اس کی پوری ایکسپلینیشن دینے کے بعد اس کو روانہ کریں گے تو یقیناً اس کے لیے یہ قرآن مجید کا ایک ایسا بھرپور ساتھ ہوگا کہ زندگی بھر اس کو کام آئے گا، برکتیں بھی ہوں گی، ثواب بھی ملے گا۔ آپ اس میں بیٹا شجاع بھائی کا مائک رکھیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عامر صاحب نے بہت قیمتی بات بیان فرمائی کہ اس کی ظاہر کا احترام اور عقیدت اور ادب یہ بھی سمبولکلی ہونا چاہیے، لیکن بھائی قرآن کو رخصت نہ کر دیں، قرآن کو رخصت نہ کر دیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور رب کائنات نے زندگی کے دستور کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، جیسے بھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ کیا اچھا ہو کہ نکاح کے موقع سے متعلق اس کو ہدایات دی جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح پڑھاتے تھے، اکثر خطبات کی طرح نکاح کے موقع پر قرآن کی 4 آیات کی تلاوت کرتے تھے، اس میں واعظ و نصیحت کا پہلو ہے۔ اسی طرح بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے، زندگی بھر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو معلوم ہو، اس کو ماں باپ کو بھی معلوم ہو اور اولاد کو بھی تعلیم دی جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انتہائی ادب سے آج ہم نے اس کو یا تو بہت بلند کر دیا اور بہت اوپر رکھ دیا کہ کبھی ہمارا ہاش نہیں پہنچتا، اور کبھی ہم ادب میں اتنے آگے چلے کہ اس کو ہم نے اتنا لپیٹ کر رکھ دیا کہ کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ ہم ادب کے قائل ہیں، میں تو پہلے کہا کہ ہم دیکھ کر بھی اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، معلوم کریں کہ اللہ نے زندگی کے لیے کیا دستور عطا کیا، یہ اس کا وہ اصل ایسنس ہے کہ جس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور مفتی سہیل صاحب یہ بتائیں گا کہ ایک تو کوئی بھی غلط کام کرنا وہ ظاہر گناہ کا حقدار ہوگا انسان، لیکن کوئی بھی غلط کام کرنا وہ بھی مذہب کے یا اللہ کے یا سرکار دو عالم کے یا قرآن مجید کے نام پر، یہ تو پھر گناہ در گناہ ہو گیا نا، کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنی میراث بچانے کے لیے بچی کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، اور اس میں آپ نام بھی مذہب کا استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن پاک سے شادی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اور اگر کوئی مخالفت کریں اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اس سے زیادہ اور ایک کیا کہوں میں نیچ حرکت ہوئی نا، کہ آپ نے ایک مذموم مقاصد کے لیے اتنے پاک کلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ جو آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیں نماز نہ پڑھنا بہت بری بات ہے، صحیح ہے،
لیکن یہ کہنا کہ نماز کچھ بھی نہیں ہاں ضرورت نہیں پڑھنے اور کی. اس کی تحقیر کرنا یہ بہت زیادہ بری بات ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. قرآن کو نہ پڑھنا، اس کا ادب و احترام نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے. بالکل صحیح. لیکن قرآن کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے یوز کرنا یہ اس سے کئی گنا بری بات ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح، بالکل. اچھا دیکھیں نا کہ قرآن کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جی اس کا نکاح کرنا نہیں چاہتے جی ہاں، کہ جی ہاں. مال کہیں اور نہ چلا جائے، تو اب اس کا جی قرآن سے نکاح کر دیا ہے، بس یہ قرآن کے ساتھ ہے. یعنی انسان کو اچھا خاصا جی. سنگ دل ہونا چاہیے ایسا کام کرنے کے جی لیے جی کہ اللہ کی میں کتاب کہتا ہوں بہت بدتر ہونا چاہیے. جی، جی. ایسا کرنے والا انسان کہلانے کا حقدار نہیں. بالکل صحیح. جو قرآن نے کہا نا کل انعام بل ہم عدل، یہ اس کے مصداق مجھے نظر آتا ہے. اللہ ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے سائے میں بالکل رخصت کیجئے، بڑا اچھا سائن ہے. بالکل صحیح. نہیں قرآن کو رخصت نہ کریں. جی جی بچی کو رخصت کریں، قرآن کو رخصت نہ کریں. اور اس کے سائے میں رخصت کرنے سے پہلے بچی کو یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی سمجھا دیں کہ بیٹا یہ جو قرآن تمہارے ساتھ جا رہا ہے نا، اسے روزانہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. بالکل صحیح. میں نے اس حوالے جی 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 خاص طور پر سورہ نور کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اچھا. ویسے تو پورا قرآن، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے تاکید ہے روایات کے اندر کہ سورہ نور کی انہیں باقاعدہ تعلیم دی جائے، یعنی بٹھا کر درسی طور پر سکھایا جائے، اس کا مطلب، اس کا متن ان کو ازبر کرایا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے ان کو سکھایا جائے. اچھا. اچھا. سورہ نور ہے، سورہ نساء ہے، سورہ حجرات ہے، جس میں بڑے معاملات سماجیات کے حوالے سے یہ ضرور سکھائیں. سبحان اللہ. اور سورہ نور اور سورہ نساء کی تو تاکید خود حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو. تو اللہ کرے کہ ہم اس طرف توجہ کریں. آج کے اس فورم سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جانی چاہیے. اور بیٹیوں کے لیے بھی فکر کریں، بیٹوں کے لیے بھی فکر کریں، اور ماں باپ اپنے لیے بھی فکر کریں کہ یہ قرآن ہم سب کے لیے دستور حیات. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جی اگلا سوال دکھائیے گا جی. کیا ہے؟ وسیم بھائی میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ ان موجودہ حالات کی وجہ سے نا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے. مطلب کہ ہم پر فرض ہے، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لے نہیں سکتے. تو ان حالات کی وجہ سے اتنا بچت نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. کیا ہم اپنے اس سال کی زکوٰۃ اگلے سال ادا کر سکتے ہیں؟ اب یہ وہ مثال ہے، اس کے بارے میں پہلے بہت سنتے آئے ہیں کہ بھائی موجودہ حالات میں سارے سینیریوز ہی چینج ہو گئے. کہ میں ان کا سوال یہ سمجھاؤں کہ اگر ہم عام طور پر زکوٰۃ دینے والوں میں، ہم لینے والوں میں نہیں، لیکن اس سال نہیں زکوٰۃ دے سکتے. جی ہاں کیا بالکل. اس سال کی زکوٰۃ کو پھر اگلے سال کے لیے ہم پینڈنگ کر دیں؟ بنیادی اس کے اندر جو مسئلہ آئے گا کہ صاحب نصاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر اس سال صاحب نصاب نہ رہے تو اس سال کی زکوٰۃ ڈیو ہی وہی نہیں. والی بات کہ اگر اس سال صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں آئے گی. اور اگر صاحب نصاب ہو گئے ہیں لیکن لیکوڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دے سکیں تو پھر ان کے ذمے پر رہے گی. اور جب وہ اس پوزیشن میں آئیں گے تب وہ اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے. یعنی کہ اگر وہ اتنا سامان رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو جائے لیکن کیش نہیں ہے تو چاہیں تو ابھی اگلے سال یا جب بھی کیش ارینج کر سکتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے، اس وقت تو مارکیٹ کی پوزیشن عجیب ہے نا. البتہ مارکیٹ کے بارے میں مفتی عامر صاحب زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں جی ہاں، یہ ہمیں اندازہ ہوا آف دا ریکارڈ، جو آف دا کیمرہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا اس میں ہمیں زیادہ اندازہ ہوا ہے. اچھا یہ مجھ میں بھی انکشاف ہے. نہیں بلکہ آپ 11th آور کا کبھی بزنس کا کوئی پروگرام کریں تو مفتی صاحب استفادہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روابط جو ہے نا صرف اس پروگرام کی حد تک نہیں ہے ماشاءاللہ. خاص بھائی دیکھیں یہ ہاں یہ اس سے بڑا ثبوت نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ جو پیار محبت اور اخوت کیمرے کے آگے نہیں ہے. صرف یہ ان کی اتنی ایسی نشستیں ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ باتیں معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں اتنے سالوں سے یہاں الحمدللہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو گزارش یہی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ کسی چیز کو لیکوڈ میں کنورٹ کر سکیں تو دیں اس کو. لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے، کوئی بائر بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر ان کے ذمے پر رہے گی. اور جب ان کے لیے ممکن ہو تو پہلی فرصت کے اندر پھر زکوٰۃ کو نکالیں. اس میں فقہ حنفیہ بھی بالکل یہی موقف ہے، سیم ٹو سیم جو رضا بھائی نے ذکر کیا کہ اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو پھر اس کے پاس اگر لیکوڈ موجود نہیں ہے، کیش موجود نہیں ہے، تو جب تک موجود نہیں ہے تب تک اس پہ واجب الادا نہیں ہے. صحیح ہے. اور موجودہ حالات میں لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، معاشی اعتبار سے تو اتنی مشکلات میں ہیں. آپ نے جو جملہ ادا کیا مطلب وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ نے خالی کہانیوں میں سنا ہوگا شاید کہ بھئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دینے والے تھے اور اب ان کی حالت یہ انہوں نے ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ باقاعدہ ویڈیو پر آ کر انہوں نے سوال کیا. چاہتے تو آڈیو میں بھیج سکتے لیکن تو یہ سچویشن ہے اتنی زیادہ. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اگر کسی کے اوپر ڈیو ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ قابل ہے تو ادا کر دے فقہ حنفی کے مطابق. لیکن وہ زندگی میں جب بھی ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. بالکل ٹھیک. ایک گزارش جی. ایسے تمام معاملات کو
गुजारिश हमारी ये है कि लिखत में ले आना चाहिए। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। आज अगर मेरे जिम्मे है, लिक्विड नहीं है, तो हो सकता है मैं दो दिन अगर मेरा इंतकाल हो गया देन व्हाट। तो ये चीज़ अगर रिटन में हो और घर वालों को पता हो, ताकि एक जिम्मा जो रह गया फर्ज का वो अदा हो जाए। ये इतनी ठीक बात है मेरे ख्याल से। खैर आपको मेरी इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खाली ओपिनियन दे रहा हूँ कि अक्सर मामलात में हम ये कहते तो, मैं अपनी बात को कहते तो हैं कि मौत का कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे एक्शन उस जुमले के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें अगर मेरी ड्यू है तो मैं उसको रिटर्न में नहीं लाऊंगा कि कल को मुझे कुछ हो गया तो दूसरा बंदा कर दे। यानी अंदर अंदर ही होता है कि नहीं अभी तो क्या अच्छे खासे हैं, चलते फिरते हैं, क्या होगा। इसके बजाय अगर हमारा किसी से लेना हो ना तो हम लिख लेते हैं कि अगर मैं मर गया तो वसूल कर लेना, लेकिन जो देना है वो नहीं। मसलन इसके अंदर आप ये देखें कि वसीयत का जो बाब है ना, यानी ये इसका इस्तिलाही नाम वसीयत ही है। वो जो विल तैयार करने वाली बात है, वसीयत तैयार करने वाली बात है, इतनी ताकीद आई है कि एक मोमिन की निशानी ये बताई गई है कि उसका वसीयतनामा उसके सरहाने मौजूद रहना चाहिए। अच्छा, सरहाने मौजूद रहना से मुराद ये है कि महफूज, उसको मालूम हो कि ये मेरी वसीयत है, उसने अपने वसी को बता दिया हो कि जनाब ये मेरा वसीयतनामा है। और इसके लिए कोई उम्र की कैद तो नहीं है कि जब बाल सफ़ेद हो जाए, कमर में खम आ जाए, 60 प्लस हो जाओ तो फिर? यानी ये तो मोमिन की बात हो रही है, जिस उम्र में भी वो मोमिन है। तो ईमान की बात हो रही है कि ईमान मौत का ताल्लुक 60 से तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। अभी तो हम देख रहे हैं कि ऐसे चलते फिरते। मतलब रूरल एरियाज़ के अंदर अगर आप देखें जहाँ कैटल और ये जो मवेशियों का मामला है, ज़मीन के मामला, गंदुम वगैरह के मामला हैं, वो लिख के चले जाएँ कि भाई इतनी ज़कात मेरे ऊपर वाजिबुल अदा है, इतने मवेशी हैं, इतने मेरे ऊपर वाजिबुल अदा है वगैरह वगैरह। ड्यू टू एनी दिस रीज़न मैं इस वक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन ये के बाद में करूँ। सुभान अल्लाह। आप कुछ इसमें नहीं, सबसे पहले तो इसमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने सामने आकर ये मसला बड़ी बात, बिल्कुल सही। और इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा करने वाले थे, इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, उलमाए किराम ने इस बात को लिखा है कि साहिब निसाब हो और अगर वो किसी ऐसे साल में नुकसान में आ जाए, साहिब निसाब ना रहे, तो उस पर ज़कात ड्यू नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर गोल्ड की सूरत में या सिल्वर की सूरत में है तो उसमें अगर उसे बेचकर, उसमें से कुछ बेचकर ज़कात अदा कर सकता है तो कर ले, कि ज़कात की रकम पास रहनी नहीं चाहिए। कोई सूरत नहीं है, वो बिक नहीं रहा या कोई ऐसी सूरत है तो फिर लिख के रख ले और जैसे ही मौका मिले उसको अदा कर दें। मुझे अगर ये बिक रहा है लेकिन ये अभी बेचना चाहता है, इसलिए नहीं है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, कल का पता नहीं है, इसलिए एहतियातन नहीं बेच रहा, तो गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। असल में सामने हालात ऐसे हों कि जिसमें उसको खदशा हो तो फिर लिख ले और जैसे ही हालात सही हो तो फौरन उस ज़कात के माल को निकाल ले। क्योंकि आजकल ये बस मतलब पेश आने वाला, मतलब की दुकान है फला मॉल में, पता नहीं मॉल्स कब खुलेंगे, पता नहीं। जी, तो इसलिए लोग जरा सेविंग बचा के रख रहे हैं कि यार अगर आगे खदशा है तो फिर इस तरह कर सकता है, क्योंकि हदीस पाक में है कि जिस माल में ज़कात का माल मिल जाए तो वो माल हलाक होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको निकाले। बिल्कुल से। अगला सवाल सुन लेते हैं, मुफ्ती आमिर साहब बताइएगा। जी जनाब, जी सुनाइए। सवाल ये है कि जिस तरह हम लोग रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को टिप दे देते हैं, तो क्या वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो होती है उसको ज़कात या सदका की नीयत से दे सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग मुफ्ती आमिर साहब। जी हाँ, देखिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है वेटर को, मुलाजिम को, चूँकि उसकी कैफियत ये बता रही है कि वो ज़रूरतमंद है जब भी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है। बल्कि मुफ्ती साहब आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, कराची के बड़े बड़े इलाकों के बारे में जानता हूँ कि वहाँ ये जो वेटर बेचारे हमारी गाड़ियों के आगे पीछे फिरते नजर आते हैं कि रोल ले लें और ये ले लें, उनकी तनख्वाह ही नहीं होती है कोई, उनको हायर करने वाला सिर्फ कार्ड देता है कि ये लगा लो, बाकी जो टिप है वही उसकी तनख्वाह है। बिल्कुल। तो ये हाल जी आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। तो ये जो हम टिप्स देते हैं ना, ये टिप्स भी एक तरीके से मतलब हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मुसलमान की मदद करना है। सही। इसमें आप सदक़ात नाफिला या वाजिबा की नीयत जो करना चाहें कर सकते हैं। ज़बरदस्त कि यार मेरा मुसलमान भाई है, मेरा हमवतन है। और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो मेहनत कर रहे हों, बाकायदा मेहनत के लिए जो है वो बाकायदा कमर बस्ता हो, तो उन लोगों की ज़रा हेल्प करनी चाहिए ताकि वो मेहनत करते रहें। तो इस तरह वो टिप देने का एक इखलाकी तकाजा भी पूरा हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा, और ये भी हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ना हो कि पुरानी जितनी दी हुई है सारी जमा कर ले कि ये हो गई ज़कात, ऐसा ना हो, उस वक्त नियत का होना ज़रूरी है। माल जुदा करने से पहले नियत करनी होती है, जुदा करने के बाद नहीं। ये ज़कात की कैटेगरी में आ जाएगा और सदके की भी। जी। सदके के हवाले से तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो वो आपको मालूम है कैश का जो मसला है वो अलग है, लेकिन ये कि ज़कात के हवाले से ना अलग, ज़कात के हवाले से, लेकिन सदका जो है वो तो बिल्कुल उसकी नियत हो सकती है और बताने की भी ज़रूरत नहीं कि सदका मैं दे रहा हूँ, पता नहीं। आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखें, प्रोफेशनल बैगिंग को डिस्करेज करें। ऐसे जो मेहनती अफराद हैं उन अफराद को अगर इस तरीके से उनकी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए चाहे दिल में नियत सदक़े की कर लें, बहुत अच्छा कार खैर है, ज़रूर इसको करना चाहिए। कभी कभी आप अगर देखें ना तो बाद अफराद ये जुमला कहते हुए नज़र आते हैं
کہ اس نے مجھے بیوقوف بنا دیا. صحیح ہے. یعنی وہ مزدوری زیادہ لے کر چلا گیا. 400 بنتے تو 450 لے گیا. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ اس کو جھوٹ بولنا چاہیے تھا, لیکن کبھی کبھی ایسے معاملے میں بیوقوف بن جانا اچھا ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. وسیم بھائی یہاں پر یہ بات کہوں گا خوبصورت بات. صحیح کہ اکثر آپ کہیں پان کھانے کے لیے رکیں تو ایسے لوگ آتے ہیں, میں پان لے آؤں آپ کے لیے, وہ لے کر آتے ہیں. رول کھانے کے لیے جائیں, ایسے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, تو یہ بیچارے بھیک نہیں مانگتے ہیں, یہ محنت کر کے کماتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو دینا چاہیے. سبحان اللہ. جنید بھائی کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے, انہوں نے یہیں پہ کوٹ کیا تھا, اس موقع کی بڑی مناسب ہے کہ کسی سفر میں جو ہے ان سے کوئی مانگنے والا آیا, انہوں نے دے دیا, تو ان کا جو پارٹنر تھا جنید بھائی کا, اس نے کہا یار یہ اہل نہیں تھا, اس کو دینا نہیں چاہیے. تو جنید بھائی نے کہا یار ہمیں اللہ نے دیا, ہم ہیں اس قابل ہیں. تو یہ مطلب بڑی کیا کہنا ہے. اور کنکلوڈ کیجیے گا, گن گن کر نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ اگر اللہ نے بھی حساب کر کے تو مارے جائیں گے ہم لوگ, گئے نا پھر تو. اور یہ بہت اس فورم سے بہت اچھی بات جاری ہے الحمدللہ کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا زیادہ ہی دے دینا چاہیے, ان کو انکریج کیا جائے. اور جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں ان سے یہ لوگ بہتر ہیں کہ عزت نفس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تو اس میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے. اور ان حالات میں تو خاص طور پر ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے بہرحال بہت دے رکھا ہے, اس وقت ان کمزوروں کی فکر کریں گے, اللہ ہمارے مال میں بڑھوتری فرمائے. مثال کو اگر میں یوں لے لوں, مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں, تو آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ اچھے ہیں, مناسب ہیں, تو اگر رکشہ ٹیکسی والے سے آپ 75 اور 100 پہ نہ لڑیں, اس کو دے دیں 100 روپے. دے دیں, بے شک آپ کنونس ہے کہ 75 بنتے, لیکن دے دیں. جیسے آپ فروٹ لیتے ہیں, سبزی لیتے ہیں, 25 روپے اوپر یار, مطلب دے دیں یار. آپ کیا کریں گے, مطلب 10 روپے بچا کے کیا کریں گے آپ, آپ جتنے مانگ رہے دیں. اچھا, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں شمار کر کے دے گا نا, تجھے بھی شمار کر کے دوں گا. میری بارگاہ میں, میری راہ میں بے شمار دے گا, تجھے بھی بے شمار دوں گا. کیا کہنا ہے وسیم بھائی. یہ جو حدیث پڑھی ہے نا, یہ بڑی غور طلب ہے جو انہوں نے ابھی شجاع بھائی نے پڑھی, کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کنویں میں سے آپ پانی نکالیں گے تو تازہ پانی آئے گا, آپ نکالنا بند کر دیں گے پانی آنا بند ہو جائے گا. پیٹرول کے کنووں میں سے بھی اگر آپ پیٹرول نکالیں گے تو مزید پیٹرول آتا رہے گا, اگر آپ بند کر دیں تو پیچھے سے آنا بند ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ شیئر کرتے رہیں, بڑھاتے رہیں, سرکولیٹ کرتے رہیں. آخری یعنی بہت عمدہ. یہ اسی مثال پر مجھے قول یاد آیا امام حسن علیہ السلام کا, کیا خوبصورت قول ہے. وہ فرماتے ہیں جب کسی نے کہا کہ مولا آپ تو اتنا دے دیتے ہیں, تو امام حسن علیہ السلام نے کہا وہ وہاں سے دے رہا ہے تو میں یہاں سے دے رہا ہوں. اگر جب وہ وہاں سے روک نہیں رہا, کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ میں یہاں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت پیغام جی, کئی حوالوں سے بڑی مختصر لیکن بڑی جامع نشست ہوئی الحمدللہ. کیا کہنا ہے, بس یہ پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے. میں نے کہیں یہ سنا تھا اور پھر یہ آزمایا بھی ہے. ایک چیریٹی ایونٹ میں جب میں گیا تھا, میں یو کے, تو وہاں کہہ رہے تھے جو ہوسٹ ہیں کہ بھائی ہر وہ ڈالر یا پاؤنڈ جو آپ کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے نا, انہوں نے کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں, وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکلتا نہیں ہے, وہ ملٹی پلائی ہو کر واپس آ ہی جاتا ہے. ملٹی پلائی ہو گیا. تو اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے, میں اپنے لیے کہوں, میں سیلفش ہو کے بھی سوچ لوں اگر, تو بھی نقصان کا سودا نہیں ہے. سیلفش ہو کے بھی سوچ لوں اگر. تو جزاک اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. کل انشاءاللہ ابتدا میں ذرا یاد بھی دلائے گا پروڈیوسر صاحب, ہم نے یہ پروفیشنل بیگنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اگر راستے میں اگر لوگ مانگ رہے ہیں تو ایک اوپینین یہ کہ نہیں جناب آپ ان کو دے کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ نہ دیں. ایک اوپینین ہے کہ وہی والی بات کہ بھائی دیں بھائی, ٹھیک ہے, کیا فرق پڑ جاتا ہے. اور میں اگر جا رہا ہوں اور سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کا ہاتھ ذرا ٹیڑھا ہے, اب میں کیسے جانچوں کہ یہ پروفیشنل بیگر ہے یا کیا ہے, تو اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, ذرا اس پہ کل بات کرتے ہیں. تو یہ وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. یہی ماہ کرم, یہی ماہ عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا